پاک افغان سرحدی کشیدگی، طالبان کی درخواست پر دوحہ میں پاک افغان مذاکرات جاری۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر دفاع خواجہ آصف کی سربراہی میں پاکستانی وفد کی شرکت۔ پاکستان کی 1 پوائنٹ ایجنڈے پر بات چیت۔ افغان عبوری حکومت سے فتنہ الخوارش اور فتنہ الہندوستان کی پناہ گاہیں ختم کر کے کارروائی کا مطالبہ۔ Advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. جوہری ماحول میں جنگ کی کوئی گنجائش نہیں، بھارتی فوجی قیادت کو خبردار کرتا ہوں، کوئی سیال انگیزی کی تو پہلے سے سخت اور فیصلہ کن جواب دیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پی ایم اے کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے تاریخی اور غیر مبہم خطاب۔ کہا مارکہ حق میں پاک فوج نے ملجائے ڈومین وارفیئر کی بھرپور صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ مسلح افواج نے رافیل طیارے گرائے اور S-400 دفاعی نظام سمیت دشمن کی متعدد بیسز کو نشانہ بنایا۔ پاکستان نے ایسے دشمن کے خلاف کامیابی حاصل کی جو اپنی گمراہ کن بالادستی کے غرور میں مبتلا تھا۔ ہم آپ کی بیان بازی سے خوفزدہ نہیں ہوں گے۔ دوبارہ جارحیت کی کوشش کی گئی تو بھارت کی جغرافیائی وسعت کا من گھڑت حفاظتی تصور ختم کر دیں گے۔ قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اپنی سرزمین کا 1 انچ بھی دشمن کے حوالے نہیں ہونے دیں گے۔ آنے والی کشیدگی خطے کے لیے تباہ کن نتائج کا باعث بن سکتی ہے جس کا ذمہ دار بھارت ہوگا۔ Failed in its belligerence against Pakistan in Operation Marka-e-Haq, India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khwarij exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. Will surely defeat this menace as well. Like our victory in the conventional domain, every state proxy of our neighbor will be razed to dust. افغان طالبان رجیم دہشت گردوں کو لگام دے۔ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ پاکستان کے خلاف ہر پروکسی کو خاک میں ملا دیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کہتے ہیں اسلام کی غلط تشریح کرنے والے مٹھی بھر گمراہ دہشت گردوں کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے۔ دشمن اپنے مذموم مقاصد کے لیے عوام اور مسلح افواج کے درمیان درار ڈالنے پر تلے ہوئے ہیں۔ نوجوان ڈس انفارمیشن کا شکار نہ بنیں۔ ہم شہداء اور ان کے اہل خانہ کے بے حد شکر گزار اور مقروض ہیں جن کی قربانیوں کی بدولت آج ہم آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ India's state-sponsored terrorism, oppression and widespread atrocities in illegally occupied Jammu and Kashmir should also come to an end. For how long will the people of Kashmir continue to suffer repression and remain deprived of their right of self-determination? Pakistan's consistent efforts in the diplomatic domain have played a significant role in invoking the recent peace initiative in Gaza. We hope it leads to enduring peace and stability in the region. فلسطین کی آزاد اور خود مختار ریاست کے قیام کے اصولی موقف پر قائم ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین کو انسانیت کے لیے بدنما داغ قرار دے دیا۔ کہا پاکستان کشمیر پر بھی اپنے اصولی موقف پر ثابت قدم ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کی ریاستی سرپرستی میں جاری دہشت گردی، جبر اور مظالم کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے۔ کشمیری عوام کب تک ظلم و جبر کا شکار اور حق خدا رادیت سے محروم رہیں گے؟ دنیا کے متعدد تنازعات کے حل کے لیے صدر ٹرمپ کی ذاتی کوششیں اور لیڈرشپ قابل تعریف ہے۔ امن، سلامتی اور ترقی کے مفاد کے لیے عالمی اور علاقائی رہنماؤں کے ساتھ تعلقات کو مزید پروان چڑھائیں گے۔ بھارت بھی بین الاقوامی قوانین، برابری اور باہمی احترام کے اصولوں کے مطابق مسائل حل کرے۔ پاکستان خطے میں ریجنل سٹیبلائزر کے طور پر ابھرا۔ عالمی طاقتوں بالخصوص مسلم ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات مزید مستحکم ہوئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا سفارتی میدان میں پاکستان کی کامیابیوں کا فخر سے تذکرہ۔
کہا سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ پاکستان سعودی بھائی چارے کو تقویت دیتا ہے۔ حرمین شریفین کا دفاع پاکستانی عوام اور افواج کے لیے منفرد اعزاز ہے۔ پاکستان نے مستقل طور پر خطے اور اس سے باہر امن و استحکام کے لیے کلیدی کردار ادا کرنے کا ثبوت دیا۔ غزہ میں امن کے حالیہ اقدامات کو آگے بڑھانے میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان نے ایران کے ساتھ مذاکرات کے پرامن عمل میں بھی کردار ادا کیا۔ چین کے ساتھ تاریخی اور اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری اور دوستی پر فخر ہے۔ امریکہ کے ساتھ مضبوط اور بڑھتے ہوئے تعلقات کو دوبارہ متحرک کرنا ایک حوصلہ افزا اور خوش آئند پیش رفت ہے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں 152ویں پی ایم اے لانگ کورس کی پروقار پاسنگ آؤٹ پریڈ، 37ویں ٹیکنیکل گریجویٹ کورس، 71ویں انٹیگریٹڈ کورس اور 26ویں لیڈی کیڈٹ کورس کے کیڈٹس بھی پاس آؤٹ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ، اعلیٰ کارکردگی دکھانے والے کیڈٹس میں اعزازات تقسیم کیے گئے۔ سینئر انڈر آفیسر احمد مجتبیٰ کو اعزازی شمشیر، سینئر انڈر آفیسر زہیر حسین کو پریزیڈنٹ گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ جونیئر انڈر آفیسر تکراش کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اوورسیز میڈل، جبکہ جنٹل مین کیڈٹ سید حاشر حسن کو چیف آف آرمی سٹاف مارکسمین گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ چیف آف آرمی سٹاف کی چھڑی کورس انڈر آفیسر شاہد علی کو دی گئی۔ کمانڈنٹ اوورسیز لیڈی کیڈٹ کی کورس سپورٹ سارجنٹ جنت الموا کو دیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں شمالی اور جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی فتنہ الخارج کے خلاف کارروائی، 48 گھنٹے میں 100 سے زائد خارجی ہلاک۔ وزیر اطلاعات عطا طارق کا ایکس پر پیغام، کہا خارجی گروپ گل بہادر کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا گیا۔ گل بہادر گروپ کے خارجیوں نے شمالی وزیرستان میں ایک گاڑی میں بم دھماکہ بھی کیا، جس میں ایک شہری اور ایک سپاہی شہید، کئی زخمی ہوئے۔ آپریشن کے دوران شہریوں کو نشانہ بنانے کا الزام جھوٹا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز کا بنو میں طارق کچھی گروپ کے خلاف کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن سرغنہ طارق کچھی اور حکیم اللہ عرف ٹائیگر مارے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں سے بھاری اسلحہ بھی برآمد۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں فتنہ الخارج کی خودکش حملے کی ناکام کوشش، 3 خواتین اور 2 بچے جان بحق۔ سیکیورٹی فورسز نے 4 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ صدر ٹرمپ پاک افغان جنگ بند کرانے کے لیے تیار، کہتے ہیں پاکستان اور افغانستان میں جنگ بندی کرانا پڑی تو یہ میرے لیے بہت آسان ہے، مجھے جنگیں رکوانا پسند ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی کشیدگی سے پوری طرح آگاہ ہوں۔ پاکستان اب افغانستان کے اندر کارروائیاں کر رہا ہے۔ ایک بار پھر پاک بھارت جنگ بندی کا ذکر کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا، پاکستانی وزیر اعظم نے کہا، میں نے پاک بھارت جنگ رکوا کر لاکھوں جانیں بچائیں، میں نوبیل انعام کے لیے نہیں، زندگیاں بچانے کے لیے جنگیں رکوا رہا ہوں۔ مودی صاحب کے بیانات آپ سن لیں، انہیں کی سپورٹ کے اوپر افغانستان سائٹ پہ جو اگریشن ہوا ہے وہ ہوا ہے۔ پاکستان اگریشن نہیں کرے گا، لیکن جو پاکستان کے خلاف کرے گا وہ کسی سائٹ سے بھی ہو، مشرق سے ہو، مغرب سے ہو، اس کا جواب جو ہے وہ منہ توڑ دیا جائے۔ گڈ اور بیڈ طالبان کی تھیوری ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ پاکستان پر کوئی حملہ کرے گا تو ادھار نہیں رکھیں گے، میلی آنکھ سے دیکھنے والے کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ وزیر اعظم کی مشیر سینیٹر رانا ثناءاللہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا اب شاید سکور 0 سے زیادہ ہو۔ افغانستان کا ہمیشہ ساتھ دیا، افسوس اس طرف سے تکلیف ہی ملی۔ ٹی ایل پی نے جب بھی احتجاج کیا تشدد اور ہلاکتیں ہوئیں، کسی کو انتشار اور فتنہ نہیں پھیلانے دیں گے۔ ایک طرف ہمارے افسران کو شہید کرتے ہیں، دوسری طرف مذاکرات کا کہتے ہیں۔ نون لیگ کی سیاسی جماعتوں پر پابندی لگانے کی کوئی پالیسی نہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کو ریاست کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، جو ریاست کے خلاف ہے اس کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔
چیف جسٹس یاحییٰ آفریدی کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس سیلامیہ جاری. ججز کوڈ آف کنڈکٹ میں اہم ترمیم. اب جج صاحبان میڈیا پر بات نہیں کر سکیں گے. رول نمبر 5 میں دوبارہ ترمیم کر کے ججز کو پابند کر دیا. ججز الزامات کا تحریری جواب ادارہ جاتی رد عمل کے لیے قائم کمیٹی کو بھیجیں گے. جج میڈیا پر ایسے سوال کا جواب نہیں دے گا جس سے تنازع کھڑا ہو. سوال میں بے شک قانونی نکتہ شامل ہو تب بھی جج جواب نہیں دے گا. قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں ججز کو الزامات کا جواب دینے کی اجازت دی گئی تھی. اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے. اجلاس میں آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت مختلف 67 شکایات کا جائزہ لیا. اجلاس میں 65 شکایات کو داخل دفتر کر دیا. کراچی میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی زیر صدارت سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس. پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت کے ساتھ چاروں صوبوں سے رہنماؤں کی شرکت. اجلاس میں مجوزہ اصلاحاتی حکومتی ایجنڈے اور متوقع آئینی ترامیم پر غور ہوگا. پیپلز پارٹی آزاد کشمیر حکومت سے علیحدگی پر حتمی فیصلہ کرے گی. نون لیگ کے ساتھ معاہدے پر عمل درآمد اور پنجاب کے معاملات پر غور ہوگا. پہلی مرتبہ 18 اکتوبر کا جلسہ منسوخ کر کے CEC اجلاس بلایا گیا. سانحہ کارساز پاکستان کی تاریخ کا المناک دن. محترمہ بے نظیر بھٹو 18 اکتوبر 2007 کو وطن واپس لوٹیں. جیالوں کی بڑی تعداد نے شاندار استقبال کیا. قافلہ کارساز کے مقام پر پہنچا تو علاقہ دھماکوں سے گونج اٹھا. یکے بعد دیگرے ہونے والے دھماکوں میں درجنوں کارکن شہید، سینکڑوں زخمی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی یادگار پر آمد، پھول چڑھ رکھے. کہا سانحہ کارساز آج بھی ہمارے ذہنوں میں زخم کی مانند تازہ ہے. شہید بی بی غریب عوام کی آواز تھیں. جیالوں کی قربانیاں ہر دن جمہوریت کے دفاع کی یاد دلاتی ہیں. صوبائی وزیر سعید غنی اور نجم عالم کی شہداء کی قبروں پر حاضری، قبروں پر پھول رکھے، فاتحہ خوانی بھی کی. صدر مملکت آصف علی زرداری کا سانحہ کارساز کی برسی پر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت. جمہوریت کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہماری جدوجہد شہداء کی قربانیوں سے تقویت پاتی ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ 18 اکتوبر 2007 کا دن ہمیشہ کے لیے قوم کی روح پر نقش ہو چکا. آمریت اور دہشت گردی نے گٹھ جوڑ کر کے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے کارواں پر ہولناک حملہ کیا. خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری نے کہا کہ کارساز کا مقام پاکستان میں جمہوریت کی لہو رنگ جدوجہد کا گواہ ہے. بزدل دشمنوں نے جمہوریت پر گھات لگا کر حملہ کیا مگر وہ جمہوریت کے سفر کو روک نہ سکے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور کارساز کے شہداء کے مشن کو آگے بڑھائیں گے.